اس لڑکے کا نام جوانٹو ہے۔ یہ ایک خانہ بدوش ہے۔ جوانٹو اسپین کے شہر گریناڈا کے اوپر ایک پہاڑ کے غار میں رہتا ہے۔ اسے رقص کرنا پسند ہے۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے اپنی دنیا کو اپنے دلوں میں رکھا۔ ایسے لوگ جو ہندوستان میں شروع ہوئے اور 1000 سال سے زیادہ عرصے تک بڑے عازموں میں بھٹکتے رہے۔ انہیں خانہ بدوش یا روما کہا جاتا ہے۔ ان کا سفر آزادی، مشکلات اور بقا کا ہے۔ چمن لال، انگس فریزر اور ڈونلڈ کینرک جیسے اسکالرز نے زبان، ثقافت اور تاریخ کے ذریعے اس راستے کا پتہ لگایا ہے۔ آج ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ہندوستان کے میدانی علاقوں سے لے کر یورپ کی سڑکوں تک اور جدید دنیا میں۔ آج ہم آپ کو خانہ بدوش کے 1000 سالہ سفر کی کہانی سنائیں گے۔ خانہ بدوش اپنی جڑیں شمالی ہندوستان، خاص طور پر پنجاب، سندھ اور راجستھان جیسے علاقوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ لسانی شواہد: رومی زبان کا سنسکرت اور ہند آرین بولیوں سے گہرا تعلق اس کی ابتدا کی تصدیق کرتا ہے۔ روم مرد اور رومنی عورت جیسے الفاظ ہندوستانی اصطلاحات کی بازگشت کرتے ہیں، اور رسم و رواج جیسے طے شدہ شادیاں اور قبیلے کی کونسلیں ہندوستانی روایات سے ملتی جلتی ہیں۔ مغرب کی طرف ان کی ہجرت 6ویں اور 11ویں صدی کے درمیان شروع ہوئی، ممکنہ طور پر محمود غزنی جیسے حملوں یا سکندر کی مہمات کے دوران اس سے پہلے کے ہنگاموں کی وجہ سے شروع ہوئی۔ ہندوستان سے وہ فارس اور ارمینیا سے ہوتے ہوئے 9ویں صدی تک بازنطینی سلطنت تک پہنچ گئے۔ 14ویں اور 15ویں صدی تک خانہ بدوش یورپ میں نمودار ہوئے، بلخان میں داخل ہوئے اور پورے بر اعظم میں پھیل گئے۔ ابتدائی طور پر موسیقاروں، دھات کاریگروں اور تفریح کاروں کی حیثیت سے ان کی صلاحیتوں کا خیر مقدم کیا گیا۔ انہیں جلد ہی ریاستوں، گرجا گھروں اور انجمنوں کی طرف سے دشمنی کا سامنا کرنا پڑا، جو مقررہ رہائش، ٹیکس اور مطابقت کا مطالبہ کرتے تھے۔ ملک بدر کرنے کے قوانین پورے یورپ میں پھیل گئے۔ 1499 میں اسپین، 1758 میں ہنگری اور دیگر۔ پھر بھی روما نے موافقت اختیار کی، اکثر سرحدوں پر رہتے تھے اور حکام سے بچتے تھے۔ Throughout the Middle Ages and on into the 20th century, many gypsies managed to retain the nomadic existence that had become their cherished way of life. خانہ بدوش زندگی، آزادی، موافقت اور زبانی روایت پر بنی ہے۔ انہوں نے تاریخی طور پر جائیداد اور فرض کے سخت تصورات کو مسترد کرتے ہوئے فرقہ وارانہ زندگی اور نقل و حرکت کی حمایت کی۔ ان کا سماجی ڈھانچہ توسیع شدہ خاندانوں اور قبیلوں کے گرد گھومتا ہے، جس کی رہنمائی رومانی کرس نامی غیر رسمی کونسلوں سے ہوتی، جو تنازعات کو حل کرتی ہیں اور روایتی قانون کو برقرار رکھتی ہیں۔ موسیقی اور رقص ان کی شناخت کے لیے مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہنگری کے وائلن سازوں سے لے کر جادوئی فرانس لیزرٹ سے لے کر ہسپانوی گٹانوس تک، جو فلیمنکو کی تشکیل کرتے ہیں۔ روما کی فنکاری نے یورپی ثقافت کو بہت متاثر کیا ہے۔ ان کی لوک داستانیں ہندوستانی بازگشت سے بھری ہوئی ہیں۔ ارمی، پریوں جیسی افسانوی مخلوق اور قدیم سنسکرت کہانیوں کے نقش۔ With fortune telling, there is a skill, and that skill is observation. We have been خواتین اکثر through قسمت hell بتانے والوں for اور معالجین کے centuries. طور پر کام کرتی تھیں، ایسے کردار جنہوں نے باہر والوں میں ان کے اسرار کو تقویت دی۔ ان کی خدمات کے باوجود خانہ بدوش مسلسل ظلم و ستم کا شکار ہوئے۔ ٹیوڈر انگلینڈ میں ہنری VIII نے موت کے درد میں انہیں ملک بدر کرنے کا حکم دیا۔ پورے یورپ میں انہیں مذہبی مخالف، جاسوس اور مجرم قرار دیا گیا۔ آسٹریا ہنگری میں ماریا تھیریسا کے 18ویں صدی کے انضمام کے فرمانوں نے ان کی زبان اور شادیوں پر پابندی لگا دی۔
یہاں تک کہ بچوں کو دوبارہ تعلیم کے لیے بھی ہٹا دیا۔ During the Second World War, they were rounded up by Hitler and exterminated en masse in his nightmarish death camps. سب سے تاریک باب ہولوکاسٹ کے دوران آیا، جب نازی نسلی قوانین نے یہودیوں کے ساتھ ساتھ روما کو بھی نشانہ بنایا۔ آشوٹس جیسے کیمپوں میں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے۔ جنگ کے بعد امتیازی سلوک برقرار رہا۔ کمیونسٹ حکومتوں کے تحت جبری بےہودگی، تعلیم سے انکار اور مشرقی یورپ میں پرتشدد قتل عام۔ My mother told me I never should play with the gypsies down in the woods. آج روما کی تعداد دنیا بھر میں 10 سے 12 ملین ہے، جس میں مشرقی یورپ، اسپین اور امریکہ کی بڑی آبادی ہے، جبکہ بہت سے آباد ہیں۔ خانہ بدوش روح زندہ رہتی ہے، جس کی مدد موٹر والے کاروانوں سے ہوتی ہے۔ Sometimes she say, oh, one of child bullying me, one of child say me that, one of child and crying. Maybe it's that scare. Oh, I have to send again my child to school today. جدید روما کو نظامی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ I am a doctor. غربت، ہاؤسنگ، I am امتیازی سلوک اور تعلیم میں رکاوٹیں۔ پھر بھی وہ ثقافتی احیاء اور سیاسی سرگرمی کے ذریعے اپنی شناخت پر زور دیتے ہیں۔ رومانی یونین جیسے بین الاقوامی ادارے اور فرانس میں سینٹ میری ڈے لامیر میں سالانہ اجتماعات اس بحالی کی علامت ہیں۔ معاصر روما کی شناخت متحرک ہے۔ روایت کو موافقت کے ساتھ ملانا۔ There has been intermarriage between Roman and کچھ Gypsies. گروہ انٹیگریشن کو قبول کرتے ہیں، جبکہ دیگر اپنی علیحدگی کی سختی سے حفاظت کرتے ہیں۔ ان کی کہانی مستحکم نہیں ہے، بلکہ لچک کا ثبوت ہے۔ ایک ایسی قوم جس نے صدیوں کی مشکلات کے باوجود اپنی زبان، رسم و رواج اور فخر کو برقرار رکھا۔ خانہ بدوش کی کہانی زبردست مشکلات کے خلاف بقا کی کہانی ہے۔ قومیت، تعلق اور ثقافتی پاکیزگی کے نظریات پر سوال اٹھاتے ہیں۔ راجستھان کے صحراؤں سے لے کر پیرس کی گلیوں تک اس کا سفر زمینوں اور صدیوں سے گزرتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کس طرح خود کو ڈھال لیتے ہیں اور آزادی کی تلاش کرتے رہتے ہیں۔